الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 3 کی انگلش کورس بک کا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے پاس کاپی، کتاب، پینسل وغیرہ موجود ہوں گے۔ اگر نہیں ہیں تو جلدی سے لے لیجئے۔ پیارے بچوں، آج ہم سٹینزا 2 اور 3 کی ریڈنگ کریں گے، اور اس سے ہمیں جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز حاصل ہوں گے وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پروننسیشن آف ڈیفیکلٹ ورڈز، ہم اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی ادائیگی سیکھیں گے۔ میننگز آف ڈیفیکلٹ ورڈز، مشکل الفاظ کے جو میننگز ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ نیمز آف ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ نیشنلٹیز، اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان کے نام بھی ہم سیکھیں گے۔ اور رائمنگ ورڈز بھی ہم یقیناً اس اسٹینزا 2 اور 3 میں سیکھیں گے۔ آلریڈی ہم نے اسٹینزا 1 کے اندر جو ہمارا پریویس لیکچر 1 تھا اس میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ رائمنگ ورڈز ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی اینڈنگ ساؤنڈ سملر ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل مون، فون، سپون، بلون۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان تمام ورڈز کا جو اینڈنگ ساؤنڈ ہے وہ اون ہے، جیسے بلون، سپون، مون، اینڈ ہمیشہ اون اس پر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے ورڈز جن کی اینڈنگ ساؤنڈ ہمیشہ سیم ہو، ایسے ورڈز کو رائمنگ ورڈز کہتے ہیں۔ آج کی پوئم میں ہم یہ بھی سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اسٹینزا 2 اور 3 میں کون سے ایسے ورڈز ہیں جن میں رائمنگ ساؤنڈ آتی ہے۔ اور ہم اردو ٹرانسلیشن اینڈ کنسیپٹس آف پوئم آج کے لیسن میں ہم جو جتنی بھی لائنز ہیں ان کی اردو ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے، اور اس میں جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتائے دیتا ہوں پیارے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے میں اسٹینزا 2 اور 3 کو ریڈ آؤٹ کروں گا۔ آپ نے اسے بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ lives in Norway. Ramon is in Peru, but both laugh with giraffe when visiting the zoo. Anwar is Egyptian, Kim is Japanese, but both run beneath the sun and fly kites in the breeze. پیارے بچوں، یہ تھی ریڈنگ سٹینزا 2 اور 3 کی۔ اب جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں آپ نے بھی یہ ریڈنگ سیکھنی ہے، آپ نے ان کو میرے ساتھ پریکٹس کرنا ہے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ ہر لائن کو ایک مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا، تو اس خاموشی کے دوران آپ نے وہ لائن پڑھنی ہے۔ پھر نیکسٹ لائن میں پڑھوں گا اور خاموش ہو جاؤں گا، اور اس دوران آپ نے وہ لائن ادا کرنی ہے۔ اسی طرح 1 بائی 1 ہم نے اس کی ریڈنگ سیکھنی ہے، اور اسٹینزا 2 اور اسٹینزا 3 کی جتنی بھی لائنز ہیں آپ نے اسی طرح میرے ساتھ ادا کرنی ہے تاکہ آپ ان کی ریڈنگ سیکھ جائیں۔
تو آئیے لائن نمبر 1 سے اس کا آغاز کرتے ہیں. lives in Norway. Ramon is in Peru. But both laugh with the giraffe. When visiting the zoo. Anwar is Egyptian. Kim is Japanese. But both run beneath the sun and fly kites in the breeze. پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، جو لفظ کائٹس لکھا ہوا ہے، کائٹس کو کاٹ دیجئے اور اس کی جگہ پر بلونز لکھ دیجئے، غبارے جسے کہتے ہیں. جی پیارے بچوں، یہ تھی اس کی ریڈنگ لائن بائی لائن. اب ان میں کچھ ورڈز ہیں، آپ نے سیکھا تھا، ڈیفیکلٹ ورڈز بھی ہم سیکھیں گے. تو اب جو اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی بھی پریکٹس اسی طرح ہوگی کہ ورڈ کو ایک دفعہ میں ادا کروں گا اور اس کے بعد آپ نے بھی اس ورڈ کو اسی طرح ادا کرنا ہے. لائن نمبر 1 کے اندر اینڈ پہ آخری ورڈ جو لکھا ہوا ہے ایک کنٹری کا نام ہے، اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسپیلنگ میں اس کے کیے دیتا ہوں. NORWAY، نووے. اگر آپ اس کو نیوٹرل ایکسنٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ آر کو ادا کریں گے نوروے، لیکن جب آپ اس کو برٹش ایکسنٹ میں پڑھیں گے تو آر جو ہے شوا ورڈز میں آتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں، شوا ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کو جب بھی ایسے اسپیلنگ ہوتے ہیں یہ کہ جب بھی آپ جو ہے وہ ورڈ پڑھتے ہیں تو اس کو ادا نہیں کرتے. یہاں جب برٹش ایکسنٹ میں آپ اس کو پڑھیں گے تو آر جو ہے وہ بیچ میں ادا نہیں ہوگا، اس کی بالکل ہلکی ساؤنڈ آئے گی. اب میں پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ اس طرح ادا کیجئے گا. نو وے، نو وے، نو وے، نو وے. اور اب سینٹینس کے اندر میں اس کو فلوئنٹ پڑھوں گا. لیوز ان نووے. گڈ. اب نیکسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں. ورمون، رمون. جی گڈ. اب لائن نمبر 2 کا جو لاسٹ ورڈ ہے کنٹری کا نیم ہے، اس کو بھی ادا کرتے ہیں. پرو، پرو، پرو. گڈ. تو اس میں یہ 2 ڈیفیکلٹ ورڈز تھے لائن نمبر 1 میں اور لائن نمبر 2 میں. اور لائن نمبر 3 میں جو لاسٹ ورڈ ہے جراف، جراف، جراف. اب اسٹینزا نمبر 2 میں دیکھتے ہیں. کنٹری کا نیم ہے اور اس کی نیشنلٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ویسے تو کنٹری کا نیم جو ہے ایجپٹ ہوتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ایجپٹین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ورڈ ہے ایجپٹین، ایجپٹین. پیارے بچوں، جو لفظ میں ادا کرتا ہوں اس کے بعد خاموشی اختیار کرتا ہوں تو اس خاموشی میں آپ اس لفظ کو ادا کیا کریں. جیپنیز، جیپنیز. اب لائن نمبر 3 کے مڈ میں ایک لفظ ہے بینیتھ،
پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں، برٹش ایکسنٹ میں جہاں پر ٹی ایچ آ جائے اکٹھا تو وہ یا تو وی کی ساؤنڈ دیتا ہے یا ایف کی، تو یہاں پر یہ ایف کی ساؤنڈ دے گا۔ نیوٹرل ایکسنٹ میں تو آپ اس کو بنیتھ پڑھیں گے، لیکن جب برٹش ایکسنٹ میں آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ لفظ اس طرح پڑھا جائے گا بنیف، یہاں اینڈ پر ایف کی ساؤنڈ آئے گی، بنیف بنیف۔ اور اسی لائن کا پہلا ورڈ جو ہے بٹ، نیوٹرل ایکسنٹ میں تو آپ اس کو بٹ ہی ادا کرتے ہیں، لیکن برٹش ایکسنٹ میں جو ٹی ہے اس کو گلوٹل ٹی کہتے ہیں۔ گلوٹل ٹی ایسا ٹی ہوتا ہے جو حلق میں رک جاتا ہے، کمپلیٹ ادا نہیں ہوتا، یہاں پر یہ گلوٹل ٹی ہے۔ نیوٹرل ایکسنٹ میں اس کو بٹ اس طرح ٹی پورے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن برٹش ایکسنٹ میں ٹی ادا نہیں ہوگا تو اس کی ساؤنڈ اس طرح ہوگی ب۔ آپ بھی میرے ساتھ اس کو ادا کر لیجئے ب۔ اور اسی سے جو سیکنڈ اسی کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ورڈ ہے بوتھ، ٹی ایچ، ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا ٹی ایچ جو ہے ایف کی یا وی کی ساؤنڈ دیتا ہے، یہاں پر ٹی ایچ جو ہے برٹش ایکسنٹ میں ایف کی ساؤنڈ دے گا، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بوف، بوف۔ اور آگے جو بنیتھ لفظ ہے اس کے برٹش ایکسنٹ میں یہ کس طرح ادا ہوگا بنیف، بنیف۔ اسی لائن کو میں ایک مرتبہ فلوئنٹ پڑھ دیتا ہوں، both run beneath the sun۔ اور لاسٹ ورڈ ہے breeze۔ اور کائٹس کی جگہ پر جہاں آپ نے بلونز لکھا تھا بلونز، بلونز۔ اور یہاں پر بھی لائن نمبر 3 میں بٹ اور بوتھ یہ دو لفظ لکھے ہیں، تو ان کو بھی ب اور بوف۔ میں اسی سارے اسٹینزا کو ایک دفعہ فلوئنٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ لیو lives in Norway, Ramon is in Peru, but both laugh with the giraffe when visiting the zoo۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ڈیفیکلٹ ورڈز کی ادائیگی سیکھنا۔ اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، لائن بائی لائن میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سکھاتا جاؤں گا۔ آپ نے بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، اور جو آپ کو بتایا جائے اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے اس کی ٹرانسلیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ لیو lives in Norway، یہاں پر لیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لیو جو ہے فیمیل نیم ہے، انگلش میں یہ کسی بھی فیمیل کا نام ہے۔ لیو lives in Norway، کہ لیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناروے میں رہتی ہے۔ اور لائن نمبر 2 میں رمون is in Peru، جو رمون ہے یہ ایک میل نیم ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرو ایک کنٹری کا نام ہے، یہ وہاں پر رہتا ہے۔ دونوں کی کنٹریز یہاں پر ڈیفرنٹ ہیں، اور نیچے دونوں کا کامن انٹرسٹ کیا ہے، دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بٹ بوف لاف ود دی جراف، لیکن دونوں جو ہے، جو جراف ایک جانور کا نام ہے جس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے، آپ میں سے اکثر بچوں نے اسے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے ساتھ ہنستے ہیں۔ وین وزٹنگ دی زو، جب یہ زو میں یعنی چڑیا گھر میں جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ہم رائم ورڈز بھی آپ کو بتائیں گے۔ لائن نمبر 2 میں جو کنٹری کا نیم ہے وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے پرو، اور لائن نمبر 4 میں جو اینڈ پہ لفظ لکھا ہوا ہے زو، آپ دیکھیں دونوں ورڈز کے اینڈ پر او جو ساؤنڈ آتی ہے وہ کیا ہے او۔ تو اب جب ہم اس کو ادا کریں گے تو
آپ غور سے سنیے گا. پرو زو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں الفاظ کے اینڈ پر او کی ساؤنڈ آتی ہے. اس لیے ایسے ورڈز جن کی اینڈنگ ساؤنڈ سملر ہو، ایسے ورڈز کو رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. آئیے اب اسٹینزا نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. انور از ایجپٹین. انور جو ہے یہ ایجپٹ مصر کو کہتے ہیں کہ یہ مصر کا رہنے والا ہے. کیم از جاپنیز. اور کیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ جاپان کا رہنے والا ہے. جو جاپان کنٹری کا نیم ہے، ایک ملک کا نام ہے، اور جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو جاپنیز کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، پاکستانیز. اسی طرح جاپان کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے. کیم از جاپنیز، کہ کیم جو ہے وہ جاپانی ہے. بٹ بوف رن بینیف دی سن. لیکن دونوں جو ہے سورج کے نیچے دوڑتے ہیں. یعنی دن کے ٹائم کی منظر کشی کی گئی ہے کہ دن کے ٹائم سورج جب نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں سورج کی روشنی میں، یعنی سورج کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ سورج کی روشنی جب ہوتی ہے اس ٹائم دونوں بھاگنے کو پسند کرتے ہیں. بٹ بوتھ رن. لیکن دونوں بھاگتے ہیں بینیتھ دی سن. سورج کے نیچے، ایک ہی سورج کے نیچے. اینڈ فلائی بلونز ان دی بریز. اور جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر غبارے اڑاتے ہیں. اب دونوں کا کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ دونوں کی ہیں کنٹریز، دونوں کی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن دونوں کا کامن انٹرسٹ کیا ہے کہ سورج کی نیچے جب روشنی ہے زمین پر تو اس وقت بھاگتے ہیں اور غبارے اڑاتے ہیں. تو پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اسٹینزا کے اندر رائمنگ ورڈز کون سے استعمال کیے گئے ہیں؟ جی، لائن نمبر 2 میں ہے جیپنیز، اور لائن نمبر 4 کا آخری ورڈ ہے بریز. آپ دیکھیے گا یہاں پر اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے؟ جیپنیز بریز. اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے ایز. جیپنیز بریز. زی کی ساؤنڈ دونوں کے اینڈ پر آتی ہے. اس لیے ایسے ورڈز کو رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. یہ تھی آج کی ٹرانسلیشن، اور آج کے اسٹینزا 2 اور 3 میں آپ نے رائمنگ ورڈ سیکھے، آپ نے ڈیفیکلٹ ورڈ کی پروننسیشن سیکھی، آپ نے اور ڈیفیکلٹ ورڈز کی ادائیگی پروننسیشن سیکھی، آپ نے رائمنگ ورڈ سیکھے، آپ نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے ترجمہ سیکھا، ان کے میننگز سیکھے. یہ تھا ہمارا آج کا اسٹینزا 2 اور 3. اور اب ہے آپ کا ہوم ورک. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے. ریڈنگ آف اسٹینزا 2 3 ود کریکٹ پروننسیشن. آپ نے اسٹینزا 2 اور 3 کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ الفاظ کو درست طریقے سے ادا کر رہے ہوں. یہ تھا آج کا کام. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.